آپ اکثر یہ تو سنتے ہیں کہ خدا کسی کو ایسی اولاد نہ دے، کسی والدین کو ایسی اولاد نہ دے، کیونکہ اکثر جو جوان اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کو یا گھر سے نکال دیتی ہے یا ان کو وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے چھین لیتی ہے، ان کے ساتھ جور و ستم کرتی ہے۔ مگر آج مجھے بھاری دل کے ساتھ ایک سٹوری ایسی سنانی پڑ رہی ہے جس میں میرا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اولاد کو ایسی ماں نہ دے۔ جی ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا، کیونکہ ایک ایسی خاتون کی دل خراش کہانی ہے کہ جس نے ایک 9 سالہ اور ایک 13 سالہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے تشدد کر کر کے مارا، انہیں کمرے میں بند رکھا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، اور پھر جب ان کی موت ہو گئی تو ان کو اپنے فریزر میں رکھا اور کئی سال انہیں اپنے کمرے میں رکھ کے وہ خاتون سوتی بھی رہی، اپنا کام بھی کرتی رہی، اور دوسرے جو بچے اس کے ساتھ 2 رہ گئے تھے چھوٹے، ان کو ڈراتی رہی کہ آپ نے کسی کے ساتھ یہ بات نہیں بتانی کہ اس فریزر میں اس کے 2 بہن بھائی اور اس ماں کے 2 بچے ہیں۔ یہ ناظرین واقعہ کہاں کا ہے، آج کے ویلاگ میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، بہت ہی افسوسناک واقعہ جب میں نے پڑھا تو ایک دو تو میں بھی ہل کر رہ گیا، کیونکہ کیا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ جیسے علاقے، مشیگن جیسی سٹیٹ ہو، اور وہاں پر کوئی طالبان جیسی سوچ رکھنے والی خاتون ہو جو پکڑی جائے تو اپنی اولاد پر ایسے شرمناک الزام لگائے کہ جو کانسیپٹ ہم صرف افغانستان میں پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر مار دیں کہ ان کا کریکٹر خراب تھا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ ایک 9 سالہ بچہ اور ایک 13 سالہ بچی کے اوپر یہی الزام لگایا گیا۔ ایک 36 سالہ خاتون مشیل بلیئر مشیگن کے علاقے میں رہتی تھی، اس کی ایک جاب تھی، بہت اچھا اس نے گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا، مگر پھر اچانک اس کے رویے میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، جو جاب تھی اس میں دل نہ لگا، اور پھر ایسا ہوا کہ اس کو جاب سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کیونکہ گھر جو تھا اس نے رینٹ پر لیا ہوا تھا، تو 7-8 ماہ اس نے اس کا کرایہ بھی نہیں دیا۔ اب وہ نہ وہ کرایہ دے رہی تھی اور نہ اس گھر کو چھوڑ رہی تھی، جس کے بعد جو اس کا مالک تھا اس نے عدالت سے رجوع کیا، اور پھر عدالت نے پولیس کے تھرو اس کو جو بیلف ہوتا ہے وہ گیا اور کوشش کی کہ اس خاتون کا پتہ لگایا جائے، مگر اتفاق سے جب بھی وہ جاتے تھے وہ خاتون وہاں نہ ملتی تھی، اور پھر مجبوراً ان کو ایک دن یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ پورا دن وہ ویٹ کرتے رہے کہ وہ خاتون آ جائے تو وہ اس دروازے کو، اس کے گھر کو کھولیں اور اس کا سامان باہر نکالیں۔ بہرحال اس خاتون سے نہ ان کا رابطہ ہوا کیونکہ اس کا فون سوئچ آف رہتا تھا ہمیشہ، اور پھر انہوں نے تنگ آ کر اس کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد انہوں نے اس کا گھر کا سامان نکالنا شروع کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ کہیں باہر گئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب وہ سامان نکالنے لگے تو اس کے گھر میں ایک بہت بڑے سائز کا ریفریجریٹر، فریج جسے کہتے ہیں، وہ پڑا ہوا تھا۔ اب انہوں نے جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو بہت زیادہ وزنی تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو وہ پورا جو ہے وہ برف کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا، اور برف بھی بالکل جمی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس فریزر کو کئی ماہ سے یا کئی سال سے کھولا نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو اٹھانا کیونکہ مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کو اوپر سے تھوڑا توڑنا شروع کیا، لیکن جب انہوں نے اس کو کچھ توڑا تو ان کو اس کے اندر ایک بلیک کلر کا شاپر نظر آیا، ایک بہت بڑا شاپنگ بیگ تھا جو بلیک کلر کا تھا۔ جب اس کو تھوڑا سا مزید کاٹا گیا، توڑا گیا، تو اس کے اندر انہیں ایک بچے کی لاش نظر آئی، جس کے بعد انہوں نے مزید برف کو توڑا گیا اور اس لاش کو نکالا گیا، مگر ان کی حیرانگی کی انتہا اس وقت عروج پر پہنچی جب انہوں نے دیکھا کہ برف کے نیچے ایک اور بچی کی لاش بھی وہاں پر موجود تھی۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے، جس کے بعد مزید پولیس کو بلایا گیا اور پھر ان کو نکالا گیا۔ اسی دوران اس کے بعد اب انہوں نے اس خاتون کو جو مشیل بلیئر تھی اس کو ٹریس کرنا شروع کیا کہ کہاں ہے۔ پورے علاقے کی، مشیگن کی جو ریاست کی پولیس فورس تھی وہ اس کی تلاش میں لگ گئی اور جلد ہی اس کو ٹریس کر لیا گیا۔ اب جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے بہت ہی شرمناک انداز سے یہ بتایا کہ جو اس کا بچہ تھا، جو بڑے والا بیٹا تھا، وہ اس کی اپنی سگی بہن کے ساتھ جو ہے وہ برے حرکتیں کرتا تھا، اور یہ بڑی بہن جو تھی، اس کی جو بہن تھی، بہن کا نام ناظرین سٹونی بلیئر اور بچے کا نام سٹیفن بلیئر تھا۔ سٹونی بلیئر تھی، اس کی ایج 13 سال، اور جبکہ سٹیون بلیئر کی ایج 9 سال تھی۔ اب آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ 9 سال کا بچہ اور 13 سال کی بچی گھر میں اس طرح کی کوئی حرکتیں کریں اور کوئی ماں اس طرح ریئیکشن دکھائے۔ اس کے بعد جب مزید پوچھا گیا کہ اس کے جو ہمیں جو باڈی ملی ہے اس پر ہمیں تشدد کے نشانات بھی ملے ہیں، اور پھر جب مزید انٹیروگیشن کی گئی تو اس ماں نے بڑی ڈٹائی سے یہ بتایا
کہ جو لڑکا تھا یہ نہ صرف اس بچی کے ساتھ بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی جو ہے وہ عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میرا دماغ خراب ہو گیا اور پھر میں نے اس کے منہ پر شاپر چڑھا دیا۔ شاپر چڑھانے کے بعد میں نے اس کے جسم پر گرم پانی ڈالا اور پھر اس کو ڈنڈوں کے ساتھ بری طرح پیٹا اور پھر اسے کئی روز گھر میں بند بھوکا پیاسا رکھا، تھوڑا تھوڑا اس کو کھانا دیتی تھی۔ اور پھر جب مجھے یہ بات یاد آتی تھی کہ یہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ بری حرکتیں کر رہا ہے، تو میں پھر ہر دوسرے تیسرے دن جاتی تھی اور دروازہ کھولتی تھی۔ اور دروازہ کس لیے کھلا جاتا تھا؟ دروازہ کھلنے کا مطلب ہوتا تھا کہ اب اس بچے کی دوبارہ شامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ کئی مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا، 2 یا 3 ماہ تک اس نے اس بچے کے ساتھ جو اس کی اپنی سگی اولاد تھی، اسٹیفن اس کا نام تھا، اس کو یہ مارتی رہی۔ اس کی آگ نہیں ٹھنڈی ہوئی اور یہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اس کے گلے میں کوئی کپڑا یا کوئی رسی ڈال کر اس کا گلا ہی دبا دیا، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے پہلے ہی بہت زیادہ ویک ہو چکا تھا اور اس بچے کی جان چلی گئی۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اب ایسے تو محلے کو پتہ لگ جائے گا۔ اب دیکھیں آپ ناظرین اس کی ضلالت اور کمینگی کی انتہا۔ اپنی نیک نامی اتنا واقعات کرنے کے بعد، اتنا بڑا سانحہ کرنے کے بعد اس کو یہ فکر ہوئی کہ اگر میں نے اس بچے کو دفنانے کی کوشش کی تو لوگ ظاہری بات ہے پوچھیں گے کہ کیا ہے، اس لیے اس نے اپنے گھر کے فریزر میں اس بچے کو ڈال دیا اور اپنے بچوں سے، دوسروں سے، تینوں سے کہا کہ آئندہ آپ نے باہر اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اور خود یہ تقریباً 2 سال اس کمرے میں، اسی جہاں یہ سوتی تھی اسی کمرے میں وہ فریزر رکھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک بچہ اس کے ساتھ رہا۔ اور پھر واقعہ گزرنے کے بعد 8 سے 9 ماہ کے بعد جو بچی تھی جس کا نام سٹونی بلیئر تھا، اس کو یہ پتہ لگا کہ اس کے بھی جو ہے وہ یہ اس کا کوئی دوست بھی ہے اور وہ بھی جو ہے وہ یہ لڑکی جو ہے وہ جو اس کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنے گھر کے بچے کے ساتھ جو ہے وہ بری حرکتیں کرتی رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر 9 ماہ گزر گئے، 9 ماہ میں اس کا وہ بچہ بڑا فریزر میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس نے اس کے ساتھ بھی وہی حرکت ریپیٹ کی، سیم اس نے اس کو مارا، پیٹا، اس کو جلانے کی کوشش کی، یعنی کہ اس کے اوپر گرم چیزیں لگائیں اور اس کو بھی تشدد کیا۔ اب وہ لڑکی تھی، مار برداشت نہیں کر سکی اور پھر اس بچی کی بھی موت ہو گئی۔ 2012 میں اس نے اسٹیفن کی جان لی اور 2013 میں اس نے سٹونی کی جان لی۔ اس کے بعد اس نے پھر وہی عمل ریپیٹ کیا اور اس مرتبہ بھی اس نے اس بچی کو بھی اسی طرح شاپر میں لپیٹا اور فریزر کے اندر ڈال دیا۔ اور پھر دوبارہ اپنے دونوں بچوں کو، جن کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ انہیں دنیا میں رہنا ہے، تو جو امریکہ کی اسٹیٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ بچے جو ہے وہ اس طرح ان کے سامنے لوگ ان سے سوالات کریں، کیونکہ جب اگر ان کی آئیڈینٹی نون ہو جائے تو یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان سے ہر وقت ان سے اسی بارے میں سوال کریں گے، کیونکہ یہ بچے پہلے ہی، آپ تصور کریں کہ کسی گھر میں ایک لاش، 2 لاشیں آپ کے سگے بہن بھائی کی پڑی ہو اور آپ کو وہاں رکھا جا رہا ہو اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا، تو ان بچوں کے اوپر کتنا خوف ہوگا۔ لہٰذا جب یہ خاتون بدبخت پکڑی گئی، جس کو ماں کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، اور جس نے بتایا ہے کہ جس بچوں پہ جو اس نے الزام لگائے ہیں وہ صاف بتا رہے ہیں، کیونکہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ یہ اچھی بیوی تھی، نہ یہ اچھی بہن رہی ہوگی، نہ یہ اچھی بیٹی رہی ہوگی، اور نہ ہی پھر یہ اچھی ماں بن سکی، کیونکہ اس کے شوہر کا بھی کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، بلیئر نام تھا جس کا، کہ وہ کہاں ہے۔ البتہ وہ کورٹ میں پیش ہوتا رہا اور اس نے بھی اسی کے خلاف بیان دیے اور اس کے بارے میں بتایا کہ کس قدر شکی القلب اور ظالم قسم کی روتھلیس خاتون تھی۔ بہرحال جب عدالت نے اس کو سزا دی تو اس وقت بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ اگر وہ لڑکا مجھے دوبارہ مل جائے اور وہ زندہ ہو تو میں یہ عمل دوبارہ دہراؤں گی اور میں پھر اس کو ماروں گی اور پھر اس کے اوپر تشدد کروں گی۔ جس کے بعد عدالت نے آخر اس کی حرکات دیکھ کر عدالت نے یہ کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ عدالت اس کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدالت کا جو جج تھا اس نے اس کی ہر بات کو نگیٹ کیا، اس نے کہا آپ مسلسل جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ کوئی ماں اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی، اور جو رویہ اس وقت آپ کا جیل میں ہے اور آپ کے اندر کوئی پچھتاوا، کوئی ملال، کوئی دکھ، کوئی رنج نظر نہیں آ رہا، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے واقعے کے پیچھے آپ کی ان بچوں سے کوئی ذاتی اناد یا کوئی ایسی حرکت انہوں نے آپ کی دیکھ لی تھی جس کی وجہ سے آپ نے ان کو ڈرایا دھمکایا، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا اور چھوٹوں کو بھی ڈرایا دھمکایا، تاکہ وہ آپ کی عزت کے حوالے سے کوئی بات نہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد پھر اس کو، خاتون کو، عمر قید سزا دی گئی۔ اس وقت یہ خاتون جیل میں ہے اور عدالت نے کہا کہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے اس خاتون کو 1 یا 2 دن کے لیے بھی پیرول پہ رہائی نہیں ملے گی، یہ ساری زندگی اب جیل میں رہے گی، قید تنہائی کاٹے گی، اور اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہوگی تب اس کو جو ہے وہ جیل سے نکالا جائے گا۔
تو ناظرین دنیا میں آپ دیکھیں کہ طرح طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور معاشرہ ہمارا کس لیول پہ چلا گیا ہے کہ اگر ان بچوں نے یہ فیل کر بھی دیا تھا تو بھی لازمی بات ہے کہ کوئی ماں ان کو گھر سے نکال دیتی، ان کو بے دخل کر دیتی، لیکن کسی بچوں اپنے ہی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک آپ ہی اپنا بتائیں، اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا اس خاتون نے جو کام کیا وہ فیل آپ کے دل کو اپیل کرتا ہے کہ کیا کوئی ماں کسی ماں کو ایسی حرکت کرنی چاہیے کہ اگر اس کے بچے کوئی غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ اس سے بھی بڑا جرم کریں اور آپ ان بچوں کی جان لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ ان کو گھر کے اندر ہی فریز کر کے رکھ دیں۔